بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں آپ نے حفاظت حدیث کے اوپر چند حدیثیں میں نے ایڈ کی تھیں، حضرت سیدنا انس بن مالک سے، عبداللہ بن عباس سے، سیدنا فاروق اعظم سے اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور مختلف باقی صحابہ سے بھی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، حفاظت، لکھنا، جمع کرنا، بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا کچھ یہ بھی آگے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبے کو لکھوایا تھا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری باتیں، مثلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات کیے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں معاہدات کیے۔ کیا کیے؟ معاہدات کیے، اور مختلف جو قبائل وہاں پر آباد تھے تو ان کو بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات کیے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اگر لڑائی کرے گا تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارا ساتھ دو گے، اور اس طرح کی باتیں، یعنی ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ باتیں ٹوٹل کے ٹوٹل اس کو تحریری شکل دے گئی، یعنی ان تمام باتوں کو معاہدات جو ہوئے، یعنی جو مدینہ طیبہ میں مختلف یہود و نصارہ کے قبائل سے ہوئے اور دوسرے لوگوں سے ہوئے، تو ان تمام کے تمام معاہدات کو لکھا گیا۔ ایسے ہی اگر ہم ذرا غور کریں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا، صلح حدیبیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ سے مکہ کی طرف جب جانے لگے تو رستے کے اندر تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ راہی مکۃ المکرمہ، آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کو جا رہے ہیں، لیکن مکہ والوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کو زیارت نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہاں پر یہ قافلہ ٹھہر گیا، اس جگہ کا نام تھا حدیبیہ، اور وہاں سے پھر سفیر آئے، روم کا سفیر اور مختلف لوگ، ان کی طرف سے جو معاہدات کیے گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے علی، ان تمام کے تمام باتوں کو لکھ لو۔ اور وہ معاہدہ جب لکھا گیا، تحریری صورت میں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ بھی ذرا غور کریں، وہ معاہدہ جو ہے وہ در حقیقت حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاہدہ ہے قولاً فعلاً عملاً، وہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صحابی رسول نے لکھا، اور اس معاہدے کو آپس میں طے کر کے، آپس کے اندر اس معاملے کو طے کرتے ہوئے حضور نے بھی اور ان لوگوں نے بھی اس معاہدے کی کاپیاں لے لیں۔ تو یہ معاہدہ در حقیقت اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے۔ ایسے ہی خطوط کے جوابات ہیں، یعنی جیسے کہ طبع ایک پرانے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں آ کر ایک خط کو لکھا تھا۔ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے بادشاہوں میں سے، یعنی ان کے جو والد تھے حضرت شامول، وہ ان کا بادشاہ تھا، تو انہوں نے محبت میں خط لکھا کہ اے شامول، تم انتظار کرو، جب نبی علیہ السلام آ جائیں میرا محبت نامہ ان کو پہنچا دینا،
اور ایسے ہی وہ خط چلتا 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 حضرت ابو ایوب انصاری یہ 21ویں پشت بنتے ہیں حضرت شامول کی، اور حضرت شامول کی پشت میں سے وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، اور وہی خط جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا۔ ہاتھ الکتاب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو طبع کا خط ہے وہ کدھر ہے؟ تو جو خطوط آقا علیہ السلام نے خود لکھے، یعنی مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو، جیسے کہ ہرقل کو، جس کو ہرقل پڑھتے ہیں عام طور پر، ہرقل نہیں پڑھنا چاہیے، ہرقل، تو اس کو بھی خط لکھا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ ایسے ہی روم، کیسر و کسرا اور مختلف بادشاہ جن کو خطوط آقا علیہ السلام نے خود لکھے، اور موجودہ زمانے میں بھی کچھ خطوط آقا علیہ السلام کے سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آج بھی ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مردم شماری، مدینہ منورہ کی مردم شماری ہے کہ یہ بھی تو لکھی گئی تھی تعداد کہ کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے بچے رہتے ہیں، کتنے بڑے رہتے ہیں، اور گھر کے اندر جو مردم شماری کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹوٹل اس کو لکھا گیا تھا۔ تو یہ بھی تمام کی تمام چیزیں حدیث کے زمرے میں آئیں گی۔ اور آگے مختلف کاغذات، یعنی آقا علیہ السلام نے جو خطوط لکھوائے یا نصیحتیں فرمائیں، حدیث پاک کا ذخیرہ لکھوایا، تو ان کو بھی محفوظ کیا گیا۔ اور سلاطین وقت اور مشہور فرمانروا کے نام، اسلام کے دعوت نامے، معاہدات، امان نامے اور اس قسم کی بہت سی متفرق تحریرات جو آقا علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً قلم بند کروائیں، یعنی خود آقا علیہ السلام نے حدیث کا سلسلہ شروع کرایا، خود آقا علیہ السلام نے حدیث کو لکھوانا شروع کیا۔ کیوں؟ جو معاہدات ہوئے، صلح نامے ہوئے، اور جو خطوط لکھے، اسلام کی تبلیغ کے بارے میں مختلف بادشاہوں کو جو خطوط بھیجے گئے، تو یہ تمام کے تمام خطوط کا مطلب کیا ہے کہ یہ خطوط نبی علیہ السلام کی حدیث تھے۔ اب حدیث پاک کا لکھنا تو حضور کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، جیسے کہ مستشرقین نے سوال کیا، اعتراض اٹھایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یہ تقریباً 250 سال بعد اس کو تحریر کیا گیا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور حدیث پاک کا جو کام ہے وہ تو آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی شروع ہو چکا تھا، اور حضور علیہ السلام نے خود ان کو لکھوایا، صلح ناموں کی صورت میں، خطوط کی صورت میں، معاہدات کی صورت میں، اور امان نامے کی صورت میں، اور مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے زمرے میں۔ اور یہ کتابت کا سلسلہ یاد رہے، مستشرقین نے کہا کہ مدینہ کے لوگ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ نہیں، ابتداءً اس تعلیم کو آقا علیہ السلام نے خود شروع کرایا۔ حضرت مولا کائنات سے جب لکھوایا تو صاف ظاہر حضور نے پڑھایا تو لکھوایا نا، ایسے تھوڑا ہے کہ بغیر کسی استاد کے شاگرد لکھنا پڑھنا، اور وہ پھر بنیادی دنیا کے بنیادی علوم کہ جس وقت کوئی پڑھائی کا زیادہ عام کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے یہ تمام کے تمام آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لکھنے کے طریقے خود بتائے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیا تھا،
اس بات کو امام محمد بن اسماعیل البخاری انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے۔ یمن کا ایک شخص جس کا نام ابو شہ تھا، جس کا نام یمن، ابو شہ ایک آدمی جو یمن سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ سنا، فتح مکہ کے موقع پر طویل خطبہ، تو اس نے کہا کہ حضور یہ مجھے لکھوا دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اکتبوا لأبی فلان، کہ اس شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک خود لکھوانے کا انتظام و انصرام خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا تھا۔ اب صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابی ان کو لکھ کے دے دیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو خطبہ تھا فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو طویل خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کو اگر ہم دیکھیں تو عظیم یہ خطبہ ہے۔ ویسے تو صاف ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات عظیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی باتیں عظیم نہیں ہیں، اور یہ کافی لمبا خطبہ اور فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا، الفاظ کا ذخیرہ مسجع مقفع، اور یہ تمام الفاظات انہوں نے اپنے صحابی کو حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ ان کو لکھ کے دے دیں۔ جب انہوں نے لکھ کے دے دیا تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے خود حدیث پاک لکھوانا شروع کی، اور حدیث پاک آگے صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت دی، اور آگے حدیث پاک پہنچانے کا بھی حکم دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حفاظت کے خیال سے رسول اللہ سے سن کر ہر بات لکھ لیتا تھا، یعنی جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سنن ابو داود نے کوٹ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے تو میں اس بات کو لکھ لیا کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات جب میں نے لکھنا شروع کی تو بعض لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اے عبداللہ تم حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور ایک بشر ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، اور کبھی کس حال میں، تو لہٰذا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک بات کو نہ لکھا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں رک گیا، اور یہی معاملہ میں نے جا کر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا حضور میں آپ کے احادیث مبارکہ کو لکھ لیا کروں، اور جا کر یہ سارا واقعہ سنایا کہ لوگوں نے مجھے ایسے ایسے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم جیسے بشر ہیں، اور وہ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو آپ ہر ایک بات کو لکھنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ گزارش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَحَقُّ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ سنو میری بات، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نبی کی جان ہے، تو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا سوائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوائے اس کی بات کے، یعنی جو اللہ بات کرتا ہے میں اسی بات کو ہی آگے کرتا ہوں، نہ میرا اپنی طرف سے کوئی غصہ ہے، نہ میرا اپنی طرف سے کوئی خوشی کا عالم ہے، بلکہ خوشی اور غمی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جب بھی میں بولتا ہوں میں حق بات کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ حق بات کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔
عام طور پر اس لفظ کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں پڑھنا۔ واو کا مطلب ہے کہ یہ لفظ عمر نہیں ہے بلکہ امر ہے، تو اس لیے یہاں درمیان میں کیا لگاتے ہیں؟ واو لگایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنتے تھے آپ لکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کبھی نبی علیہ السلام خوشی میں اور کبھی غم میں، تو آپ ہر ایک بات کو نہ لکھ لیا کرو۔ تو یہی بات جا کر حضور سے پوچھی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب بھی بولتا ہوں میں حق بات کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم میری ہر ایک بات کو لکھ لیا کرو، کیونکہ میں نبی کبھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، میں جو بھی بولتا ہوں رب تعالیٰ کی وحی ہی بولتا ہوں۔ آگے دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے احادیث لکھنے کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث محفوظ نہیں تھی، یعنی حضرت ابی ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ محفوظ نہیں تھی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کیونکہ وہ زیادہ تر احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن حدیث کے اگلے حصے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ اس وقت زیادہ احادیث کو لکھا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کے حافظہ قوت حافظہ بہت مضبوط تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن امیہ حضرت سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں حدیث پاک کی کتابیں دکھائیں اور کہا کہ وہ حدیث پاک میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک کو دیکھیں، اس کو فتح الباری نے بھی کوٹ کیا ہے، امام حجر عسقلانی نے بھی اپنی بک کے اندر کوٹ کیا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا مکمل ذخیرہ موجود تھا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور کے ظہری حیات طیبہ میں حضرت ابی ہریرہ نے اتنی حدیثیں نہیں لکھی، لیکن آپ کے وصال کے بعد انہوں نے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو جمع کیا، اور احادیث مبارکہ انہوں نے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے لکھوانا شروع کر دی ہوں۔ صاف ظاہر ہے اتنا مجموعہ جو آپ نے، میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ کتنی احادیث کا مجموعہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھا اور مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو آگے لکھ کر بھیجا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک، یہ انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف آئے اور آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی خالہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے پاس گئے، تو جیسے ہم حضور کے پاس گئے تو ہم نے جا کر حضور سے بیعت کی، حضور سے علم حاصل کیا، حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور سے فیض لیا۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ گھر آ کر میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا کہ اے بیٹا، میری ماں اور خالہ نے کہ حضور کے پاس جایا کرو۔ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ حضور کا مکھڑا دیکھا پھر ساری زندگی میں حضور کا ہی ہو کے رہ گیا، یعنی شب و روز پھر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں رہتا تھا، اور آقا علیہ السلام جو کچھ فرماتے میں اس کو سنتا اور لکھ لیتا، یاد کر لیتا، جیسے کہ اس روایت میں آ رہا ہے کانا یملی الحدیث حتی اذا کثر علیہ الناس، کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حدیث پاک حضرت قتادہ سے ہے، حضرت قتادہ۔ میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن کو خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فیض حاصل ہے۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کا یہ ڈھیلا جو ہے باہر نکل آیا، تو یہ ڈھیلا لے کر کسی سرجن کے پاس نہیں گئے، کسی آئی ہاسپٹل میں نہیں گئے، حضور کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ حضور آنکھ نکل پڑی، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور اس کو دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیا۔ یہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے۔ دونوں صحابیوں کا حضور سے قریبی تعلق آپ نے دیکھ لیا، حضرت قتادہ سے بھی اور حضرت انس بن مالک، کہ حضور سے کتنا یہ لوگ قریب تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے تو میں اپنا صحیفہ لے کر آتا۔ اب صحیفہ تو آپ کو پتہ ہے نا، صحیفہ اس کو کہتے ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے صحیفہ۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مجموعہ علوم ہوں، اور صحیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر چند علوم ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنا صحیفہ لاتا۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک موضوع پر احادیث کے ذخیرے کو آج اگر ہم دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم کو دیکھ لیں، امام ترمذی کو دیکھ لیں، امام ابو داود کو دیکھ لیں، سنن نسائی کو دیکھ لیں، ابن ماجہ کو دیکھ لیں، المستدرک کو دیکھ لیں، المعجم کو دیکھ لیں، معجم صغیر کو دیکھ لیں، معجم کبیر کو دیکھ لیں، کنز الامال کو دیکھ لیں۔ یہ تمام احادیث کا جو ذخیرہ ہے یہی ہمیں حضور سے محبت ہمیں سکھاتا ہے کہ ان لوگوں کی حضور سے کتنی محبتی احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا صحیفہ لاتا اور صحیفہ لا کر میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا اور ان کو میں حدیثیں سنانا شروع کر دیتا۔ حدیثیں سناتا حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام فرامین جو میرے پاس جمع تھے میں سنا دیتا، اور میں کہتا کہ یہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے لوگ آتے تھے یہ ان کو سنایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے تو بالکل یہ بات واضح ہو گئی، مستشرقین کا سوال اب سرے سے ختم ہو گیا کہ حدیث پاک حضور کے زمانے میں ہی لکھنا شروع ہو گئے تھے صحابہ کرام، حضور نے خود لکھوایا۔ جیسے ابو شاہ والی بات میں نے آپ کو بتائی، فتح مکہ والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حدیث پاک کا جو لکھنا ہے وہ حضور کے زمانے میں ہی خود شروع ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ محفوظ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ تشریف لے جاتے بازار کے اندر تو اپنی کتابوں کو دیکھ لیتے تھے، تو راوی تاکیداً کہتے ہیں کہ ان کی وہ کتابیں احادیث پر مشتمل تھیں۔ اب یہ چیز بالکل اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کو خاص حضور سے نسبت بھی ہے، قربت بھی ہے۔ اور اندازہ کیجئے انہوں نے کتابیں لکھی اور وہ بازار میں پہنچیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تم تو صرف مستشرقین لکھنے کی بات کر رہے تھے، میں نے تو بازار تک بھی آپ کو بتا دیا کہ احادیث کا ذخیرہ صرف لکھنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام نے اس صحیفے کو، احادیث کے ذخیرے کو آگے بازار تک پہنچا دیا تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے مستفید ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگ ان احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ معلوم یہ ہوا
کہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے تک تسلسل کے ساتھ یہ لکھی جاتی رہی اور تسلسل کے ساتھ اس کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ مدون کیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ جب بھی کسی گورنر کو کسی علاقے کے لیے بنا کر گورنر بھیجتے، حاکم بنا کر بھیجتے، تو ان کو احادیث کا یہ ذخیرہ دے کر ہی بھیجا کرتے تھے۔ ایک اور بات جس کے اندر مغالطہ نہ رہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی طرف سے حدیث کو بنایا، الفاظ بنائے اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر دی، اور وہ الفاظ حضور نے نہیں فرمائے اور وہ الفاظ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیث کے الفاظات میں سے کچھ الفاظ کو کاٹ لیا، کچھ کو حدیث کے اندر بیان نہیں کیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو یاد رہے ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کی طرف وہ بات کی جو حضور نے نہیں فرمائی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی حدیث جس نے من گھڑت اپنی طرف سے بنائی، تو یہ تو صحابہ سے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جھوٹی بات وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کریں۔ لیکن یہ یاد رہے سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت میں محمد کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک کا یہ ذخیرہ حضور کے دور سے ہی صحابہ نے لکھنا شروع کیا اور صحابہ نے اپنے زمانے میں بھی اس کو لکھا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں اس کو مزید بیان کرتا ہوں کہ تدوین حدیث صحابہ نے آگے کیسے کی۔